اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ غدو کہتے ہیں صبح سویرے کو، یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کر فجر سے پہلے، یعنی فجر سے لے کے سورج طلوع ہونے تک کا جو ہے ٹائم، اس کو غدو کہتے ہیں، غدوہ بلکہ کہتے ہیں اس کو، غائن دال واؤ اس کے اوپر زبر، غدوہ۔ تو یہاں سے غدو نکلا، صبح سویرے، ارلی مارننگ جس کو کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا ڈان، یعنی آپ سحری کا وقت جو ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے فجر کے بعد جس میں ہم اشراق ابھی نہیں پڑھ سکتے اور اس کے بعد ہم اشراق پڑھ ہوتے ہیں، وہ والا ٹائم جس میں ہم فجر کی نماز ایزیلی ادا کر سکتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ اور وہ وقت یاد کریں کہ جب آپ نکلے صبح سویرے، من اہلکا اپنے گھر والوں سے، گھر سے نہیں، اہلکا اپنے گھر والوں سے، اہل سے یعنی گھر والے۔ اور اس ٹائم آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِینَ تاکہ آپ جگہ دیں ایمان والوں کو۔ بوا کہتے ہیں مخصوص جگہ کے لیے متعین کرنا، جگہ کو مخصوص کرنا، ٹھکانہ دینا۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِینَ تاکہ جگہ دیں ایمان والوں کو، مقاعد مورچوں پر۔ مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، اور مقاعد مقعد کی جمع ہے، اور یہاں پر مراد جو ان کے یعنی ہاتھ لگانے کی جگہ تھی یا جو مورچے تھے وہ جگہ، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے آپ نے درے پہ بیٹھنا ہے، کس نے کس جگہ پر ٹھہرنا ہے، کس نے کس جگہ پر، للقتال قتال کے لیے۔ واللہ اور اللہ سمیع علیم خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ اذ ہمت جب ارادہ کیا، ہم کہتے ہیں ہا میم میم، ہم کہتے ہیں ایسا ارادہ کہ جس کو آپ نے ابھی عملی جامہ پہنا تھا، ایسا ارادہ جو آپ کے بھی دل میں ہو۔ جب ارادہ کیا طائفتانی دو جماعتوں نے، دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، کون سے گروہ تھے؟ اوس اور خزرج میں سے۔ اوس میں سے کون تھے؟ بنو سلمہ، اور خزرج میں سے بنو سلمہ، اور اوس میں سے بنو حارثہ۔ یہ دو گروہ تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا۔ منکم تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ وہ بزدلی دکھائیں، فا شین لام، فا شین لام، فشلا، فشلا کہتے ہیں بزدلی دکھانے کو، کمزوری دکھانے کو۔ واللہ اور اللہ ولیہما اللہ دوست تھا، ولی تھا ان دونوں کا، ہما کا لفظ آیا، ان دونوں کا، ان دونوں گروہوں کا، ان دونوں جماعتوں کا۔ وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل پس توکل کرتے ہیں المومنون ایمان والے، بس اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں ایمان والے۔ توکل کہاں سے نکلا؟ واو کاف لام وکل، یہ سے وکیل ہے لفظ، اور وکلا کہتے ہیں کسی کو اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ تو توکل جو ہے وہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو صرف اللہ کے سپرد ہی کرنا چاہیے، کسی اور کے سپرد نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کسی کام کے لیے ویسے کسی کو کہہ دیں کہ یہ میں آپ کو سونپ رہا ہوں، لیکن اصل میں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ پہ ہی توکل رکھتے ہیں۔ یہیں سے وکیل ہے، اللہ کا وکیل بھی عربی کا ہی ورڈ ہے، کارساز جس پہ توکل کیا گیا ہو، جس کو اپنا معاملہ سونپا گیا ہو۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نصرکم مدد کی تمہاری اللہ نے، اب یہ بدر کا واقعہ ساتھ ہی بیان ہو رہا ہے۔ اور البتہ تحقیق نصرکم اللہ مدد کی اللہ نے تمہاری ببدر بدر میں، وَأَنْتُمْ اور تھے تم اذلۃ کمزور، گری ہوئی حالت میں۔ اصل میں یہاں پر ذلیل کا لفظ بھی اکثر آتا ہے، لیکن یہ ذلیل اردو والا ذلیل نہیں جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کمزور حالت، یعنی ذلہ جو ہے نا، جیسے ذلیل ہے وہ عزیز کے اس میں ہے، اپوزٹ ہے۔ عزیز کہتے ہیں غالب کو،
زوراور کو، اور ذلیل کہتے ہیں کمزور کو۔ یہ جاہل اور ذلیل ہمارے اردو میں، ہماری سوسائٹی میں ایک قسم کی گالیاں ہیں، لیکن عربک میں یہ اس طرح کا کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو مائنڈ میں رکھنا، ایک ذلیل لفظ اور ایک جاہل لفظ، ٹھیک ہے؟ اس کے عربی میں معنی اور ہے۔ تو کئی جگہوں پر تو اب جب کافروں کے لیے آئے گا تو ان کے لیے تو یہی آئے گا ذلت، لیکن یہاں پر چونکہ مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کے لیے آ رہا تھا، اللہ نے انہیں یہ بھی کہا ولیہما، اللہ ان کا دوست ہے، تو پھر ان کے لیے آئے گا کہ اور بدر والوں کے لیے آ رہا ہے تو گری ہوئی حالت میں تھے، کمزور تھے، کمزور کر لیں، آپ کی کیا لکھا ہوا؟ کمزور تھے، ٹھیک ہے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس تقول جب آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین، مومنوں سے، الن یکفیکم، کیا لن الگ الگ پڑھ لیں تو پھر زیادہ سمجھ میں آ جائے گا، نہیں، یکفیکم کافی تمہارے لیے، کفا، کاف فا یا کفا، کیا نہیں کافی تمہارے لیے؟ اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو الن یکفیکم ہو جائے گا، اصل میں لفظ ہے الن، ٹھیک ہے؟ اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو الن ہو جائے گا۔ الن یکفیکم، کیا نہیں کافی، کیا کافی نہیں تمہارے لیے؟ ان یمدکم، یہ کہ وہ مدد کرے تمہاری، یہ کہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، مدد میم دال دال ہی ہوگا اس کا، ربکم تمہارا رب، بثلاثتی، 3,000 ہزار، 3,000 من الملائکتی فرشتوں سے، منزلین جو اتارے گئے، نازل ہوئے اتارے گئے، کئی جگہوں میں مردفین آیا، کئی جگہوں پہ مسومین آیا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہاں پہ منزلین اتارے گئے، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور ڈرو، وَيَأْتُوكُمْ اور وہ آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم اپنے جوش سے، اچانک، اسی وقت، یعنی فور کہتے ہیں کسی چیز کا جوش، کسی چیز کی فوراً جو لفظ ہے نا، یہ بھی عربک سے ہی ہے، فوراً، فوری طور پر ہم یوز کرتے ہیں نا، کسی چیز کا اچانک سے ہو جانا، ٹھیک ہے؟ اچانک سے یعنی حملہ کریں گے وہ تم پر، من فورہم۔ تو جیسے فوارہ ہے، فوارہ بھی یہیں سے، فوارہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی عربک کا ورڈ ہے، فوارہ، فوارہ تم کیا کرتا ہے؟ ایک دم سے اس میں سے پانی نکلتا ہے، اچانک سے پانی نکلتا ہے، اس طرح سے جوش کے ساتھ پانی نکلتا ہے فوری طور پر، تو یہ اس لیے فور کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک دم سے، اچانک سے آئیں گے تمہارے پاس، عطا سے یا توکم ہے، وہ آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم اپنے جوش سے یا اچانک سے، ھذا یمددکم، ھذا یمددکم یہ مدد ہے تمہاری، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اسی طرح مدد کرے گا تمہاری، ھذا اسی طرح سے، یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمستی 5,000 ہزار، من الملائکتی فرشتوں سے، مسومین نشان لگائے ہوئے۔ ہم پہلے اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، سیما لفظ آیا ہے، مسومتن آیا ہے لفظ، ٹھیک ہے؟ نشان زدہ گھوڑے، تو یہ مسومین نشان لگائے ہوئے، نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے۔ وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو، وہ کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ وہ کا اشارہ اس مدد کی طرف جا رہا ہے، یمددکم والے کی طرف، نہیں کیا اللہ نے اس کو یعنی اس مدد کو، الا مگر بشرا خوشخبری، اللہ نے اس مدد کو نہیں بنایا مگر خوشخبری، یعنی اللہ نے اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل، بھی ساتھ اس کے، لام یہاں پہ لام تعلیل ہے، ومن نصر اور نہیں ہے مدد، الا مگر عند اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی جو فرشتوں کی مدد ہے، دراصل وہ فرشتوں کا اترنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔
لیقطع وجہ کیا ہے؟ تاکہ، یہ بھی لام تعلیل ہے، لیقطع تاکہ کاٹ دے، کیا لفظ ہے؟ لام تعلیل، تا عین لام یا لام، تعلیل، ایسے جی تاکید بیٹے، تاکید ہوتی ہے کسی چیز کو یعنی فورس کرنا، تعلیل اور چیزیں یعنی جیسے تاکہ، کیوں کے جو ورڈ ہوتے ہیں، لام تاکید کا معنی تاکید کسی چیز کو فورس کر کے کسی چیز کو بیان کرنا، جیسے آتا ہے کہ آتا ہے نا لقا کرنا، کوئی ایسا لفظ آتا ہے کہ ضرور ضرور میں یہ کروں گا، وہ جب آئے گا نا لام تاکید وہ پھر میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ تاکید کس لیے آ رہی ہے، بلکہ انہی میں ہی آ جائے گا۔ لیقطع تاکہ کاٹ دے، قطع، قطع کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، تاکہ کاٹ دے، طرفاً ایک جماعت، ایک بازو، ایک طرف، طرف کہتے ہیں کنارے کو، طرف بازو کو بھی کہتے ہیں، جناح جیسے ہوتا ہے پر ہوتا ہے، ایسے ہی طرف بازو کو بھی کہتے ہیں، تاکہ کاٹ دے ایک بازو، تاکہ کاٹ دے ایک حصہ، تاکہ کاٹ دے ایک جماعت، من الذین ان لوگوں میں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کیا ہوا تھا، کیسے بڑے بڑے بازو کٹے تھے، ابو جہل بھی گیا، امیہ بھی گیا، اور کون کون بڑے بڑے جو تھے سرداران قریش وہ بدر میں ختم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، ابو سفیان بس سرداران قریش میں سے بچے تھے۔ او یکبتہم یا ذلیل کر دے تمہیں، کبتا، کبتا کہتے ہیں کاف باتا، انہیں منہ گرنا، منہ کے بل گرنا، ٹھیک ہے، یکبتہم کاف کا کیا لکھا ہوا یہی ہے، ٹھیک ہے، کبتا، کبتا نہیں کبتا لفظ ہے، روٹ اس کا کاف باتا، کبتا، منہ کے بل گرنا، منہ کے بل گرا دے، ذلیل کر دے تمہیں، فینقلبوا انہیں سوری فینقلبوا پس وہ لوٹے، خائبین نامراد ہو کر، ایک لفظ آتا ہے فقد خاب من دساہا، ٹھیک ہے، خوابہ نامراد، بالکل، بس وہ لوٹے نامراد ہو کے، تو کس طرح سے وہ واپس لوٹے تھے؟ لیس لکا نہیں ہے آپ کے لیے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لکا نہیں ہے آپ کے لیے، من الامری کام میں کچھ اختیار، من الامری امر میں سے، کام میں سے یعنی کچھ اختیار، شیئن کچھ بھی، کوئی بھی اختیار، شیئن کوئی بھی اختیار، او یہاں پہ او کا مطلب یا نہیں ہوگا، یہاں پہ او کا مطلب خواہ ہوگا، آپ کی خالی خالی ہاں، یتوبہ وہ معاف کر دے، علیہم انہیں یعنی متوجہ ہو ان پر، اگر ہم بالکل ایکوریٹ ترجمہ کریں گے تو تابہ علی آ رہا ہے، لوٹے ان کی طرف، یہ اللہ کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، توجہ کرے، مہربانی کرے، معاف کر دے انہیں، او یعذبہم ہاں وہ عذاب دے ان کو، فإنہم پس بے شک وہ ظالمون وہ ظالم ہی ہیں، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر وہ معاف کرتا ہے، لمن یشاء مغفرت ہے یعنی معافی ہے اس کی، لمن یشاء واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ایسے کر لے، وَيُعَذِّبُ اور عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، اللہ اور اللہ غفور رحیم خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور آیت کر لیں، صرف ایک، اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، اس کا پس منظر بھی یہی ہے، سورہ یہ غزوہ احد ہے۔ ہاں جی میری جان، میں سن کے بتانے لگ رہا ہے اس طرح ایسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا نہ تم کھاؤ، الربا سود، اضعافا
بڑھا، اضعافاً بڑھا چڑھا کر، مضاعفہ، اضعافاً مضاعفہ دگنا چگنا کر کے، بڑھا چڑھا کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون شاید کہ تم فلاح پاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم فلاح پاؤ، واتقوا النار اور ڈرو اس آگ سے، التی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ تیسری ہو گئی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بس یہاں تک ہم کریں گے اس کو، یہ اسی سے اصل میں اسی کا ایک حصہ تھی، میں نے اس کو اس لیے لیا غزوہ احد کا ہی۔ میں چیئر لا کے دے آنٹی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تشریح اب ہم کر لیں۔ غزوہ احد ہے اور 12 شوال 3 ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے نکلے، اور فرمایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے اس وقت۔ اس کا پس منظر مختصراً یہ ہے کہ جب جنگ بدر 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی اور ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے، تو ان کفار کے لیے بڑی بدنامی کا باعث اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عورتیں بھی شریک تھیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کفار 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ بعض صحابہ کرام نے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ کرام جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ ٹھیک ہے، بعض صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر ہی لڑے، وہ آسان جنگ تھی۔ جب آپ اپنے کسی علاقے میں اپنے محلے میں لڑائی کرتے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں گھات لگا کے بیٹھنا ہے، اور یہ کیا ہے، آپ اوپنلی جا رہے ہیں۔ بدر نا ایک چشمے کا نام ہے، اور یہ جس کا یہ چشمہ تھا اس آدمی کے نام پر یہ نام پڑا تھا۔ تو یہ ایک میدان ہے، آپ سب نے جو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا یہ بدر کا جو علاقہ ہے۔ اچھا، تو بعض صحابہ کرام جو اس میں حصہ نہیں لے سکے تھے، غزوہ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ باہر جا کے لڑیں گے۔ یہ مشکل جنگ ہے، یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے جب آپ میدان میں جا کے کھلے میدان میں لڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور ہتھیار پہن کر باہر آئے۔ دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ نے فرمایا، لباس حرب پہن لینے کے بعد کبھی کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہو گئے، مگر صبح جب مقام شوت پر پہنچے، شین واو طا، یہ آپ اس کی ریکارڈنگ چھو لیں گے، فگر لکھ لیجئے گا جو اس کا ہے نا، ہاں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے مقامات ہیں، بے شک وہ لکھ لیجئے گا۔ مگر جب مقام شوت پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی۔ خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ؟ ٹوٹل 1000 تھے، 300 واپس لے لیے اس نے، اور یہ کہہ دیا کہ ہماری بات نہیں مانی۔ بیٹے یہ احد ہے جی، بدر کا تو واقعہ بیچ میں آ رہا نا۔ میں بدر کی اس لیے کہا تھا، بدر کا میدان کی بات اس لیے کی تھی، وہ واقعہ بھی بیچ میں آ رہا ہے۔ یہ بھی اسی لیے جب ہم اس کو پڑھیں گے نا پھر
میں ساتھ ساتھ بتا دی جاؤں گی کہ یہاں پہ بدر کا واقعہ آ رہا ہے، یہاں پہ احد کا، کیونکہ دونوں جنگوں کا اکٹھا ہی بتا دیا گیا، لیکن اصل میں یہ احد کا واقعہ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کو پہلے پورا کر کے پھر کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی، خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ، اس کے اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ اس میں کون ہے؟ یہ بھی جو آیت آئے گی، اذ ہمت طائفتان، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے نکلے ہیں۔ ایک تو ٹائمنگ بتائی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے جس سوشل میڈیا پہ ہی جنگ کری جا رہے ہیں، نہیں، ہمیں نکلنا بھی پڑے گا، ہمیں نکلنا بھی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ گھر بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، خاص طور پہ مردوں کی بات کر رہی۔ اس غدوتا، جب آپ نکلے صبح سویرے، ٹھیک ہے؟ ذہن میں آ رہا ابھی سو میں جب دن وہی تو ہم پڑھتے لگے، ہاں جی، روزے کے لیے، جی جی، تو وہ صبح کے ٹائم ہے، یہ اصل میں تو یہ وہ ہے، مطلب اس کی کوئی وہ دلیل نہیں ہے، اس یہ جو، ہاں جی، لیکن غدیت آیا جی، اور غدوہ اسی کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ فجر اور طلوع فجر، فجر اور طلوع فجر کا بیچ کا جو ہے وقت ہے، اس کے لیے آتا ہے غدوہ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ نکلے، من اہلِکَ، اپنے گھر والوں سے، تو تُبَوِّئُ، آپ جگہ مقرر کر رہے تھے، ہر کسی کو اپنے، یعنی یہ نہیں کیا کہ جو 1000 کا یا 3000 کا لشکر تھا، وہ 700 کا جو لشکر تھا، 700 باقی رہ گئے تھے، تو اس کو آپ نے ایک بس ایسے ہی وہ مطلب بغیر نظم و ضبط کے کھڑا کر دیا، یوں نہیں تھا، سب کو اپنی اپنی جگہ دی۔ مؤمنین مقاعدہ، مورچوں پر، بیٹھنے کی جگہوں پر، للقتال، لڑنے کے لیے۔ کس طرح سے؟ کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو درہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس سائڈ پہ ہے، وہ ٹھیک ہے، اس ہاتھ رائٹ سائڈ پہ آتا ہے، تو اس جگہ پہ خاص طور پہ اس جگہ کو نا زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے احد کے میدان، کیونکہ یہ ایک مارکہ ایسا تھا، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی صحابہ کرام تھے، لیکن دیکھنے کے لگے نبی کی نافرمانی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا، کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے بارے میں 60 آیات قرآن پاک میں آتی ہیں، اور یہ سب سے پہلی آیت ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ، ٹھیک ہے؟ یہاں سے جو ہے وہ ویسے بھی نزولی اعتبار سے بھی پہلی آ رہی ہے، اور ویسے بھی پہلی آیت ہے وَإِذْ غَدَوْتَ۔ اس کے علاوہ سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے، ان میں آتی رہیں گی۔ تو عبداللہ بن جبیر کو یہ حکم دیا تھا کہ 50 تیر اندازوں کے ساتھ اس درے پر جو ہے وہ رہیں۔ اس کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فری ہو کے، اور پھر وہ وہاں رہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں نا، تو آپ لوگوں نے نیچے نہیں اترنا، آپ نے وہیں پہ رہنا۔ کتنی بڑی حکمت تھی، اور وہیں سے خالد بن ولید نے حملہ کیا، وہ آپ نیچے اتر آئے، اور وہیں سے خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے حملہ کیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اچھا، ان کی اس بات پہ بھی پیار آتا ہے جو انہوں نے جو وہ والا کام کیا تھا، یعنی آپ دیکھیں نا کہ خالد بن ولید کو چھوٹا نام نہیں ہے، اور کیسے انہوں نے کیسی جنگی مہارت کی۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ واقعہ پڑھے تو آپ کتنے وہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، للقتال، قتال کے لیے، لڑنے کے لیے، واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ اس کے بارے میں نا ایک مسیحی مستشرق ہے، مستشرق آپ نے پڑھا ہوگا جس نے ایم اسلامیت کی ہے، کہ مستشرق کہتے ہیں کہ یہ یعنی کرٹیسائز کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، اسلام کے بارے میں کرٹیسزم کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب کے لیے نا، میدان جنگ کے لیے ایک نئی چیز تیار کی تھی۔ اس وقت کوئی سائنس نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، آپ تو دیکھیں نا آپ تو کیا کچھ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جگہ بتائی، متعین کی، اور یہ بڑی بات تھی کہ جو درہ آپ نے مختص کیا تھا، اور آپ دیکھیں کہ آج بھی اس کے اوپر اتنا بڑا یوں بنا ہوا ہے، پورا میپ بنا ہوا ہے اس پہ، اور وہ پھر جب جاتے ہیں تو اسپیشل وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ سارا سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے عبداللہ بن جبیر ادھر کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ اذ ہمت، جب ارادہ کیا، جب عبداللہ بن ابی لے کے چلا گیا نا
واپس اپنے 300 لوگوں کو جو کہ منافقین تھے، تو ایمان والوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے بزدلی دکھائی. یہ جو کہا جاتا ہے نا، ایک بار پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی نیت پہ شک کریں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب ان دو جماعتوں، دو گروہ، خزرج میں سے بنو سلمہ اور اوس میں سے بنو حارثہ، یہ لوگ دو گروہ، انہوں نے کیا کیا، ان تفشلا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی جو بزدلی دکھائیں، انہوں نے بزدلی دکھائی. اور اللہ نے کہا واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا دوست تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فوری ان کے دلوں کو جما لیا، ان کو وہیں پر رکھا. وہ چونکہ منافق تھے جو ساتھ چلے گئے تھے، انہوں نے یہ ابھی ارادہ کیا تھا. اللہ ان کے ارادوں کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ کسی کے دل میں آنے والی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اذ ہمت طائفتان، ابھی ارادہ ہی کیا ہے، ابھی عملی جامہ نہیں پہنایا. تو اللہ ان کا دوست تھا. اس میں نا حضرت آتا ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بری نہیں لگتی کہ یہ آیت ہمارے حق میں ہی اتری ہے، اور ہمیں یہ بات بری بھی نہیں لگ رہی کہ اللہ نے ہمارا ذکر کیا. ہمیں سب سے بات یہ بہتر اس میں یہی لگتی ہے کہ اللہ نے کہا ولیہما، ان دونوں کا دوست کون تھا، اللہ کا. جابر بن عبداللہ انصاری یہ فرماتے ہیں وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے کوئی شخص نہیں نکلتا، اب تو خیر معاملہ تھوڑا الٹ ہے نا، اب تو سارے ہی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر اس میں ہم کیسے خاموشی اختیار کر لیں، سارے ایک جیسے، سب نے چوڑیاں پہن لی. لیکن اگر کوئی شخص اپنی کسی وجہ سے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے، ایمانی کمزوری کی وجہ سے جنگ کے لیے یا کسی اور معاملے کے لیے نہیں نکلتا یا خاموش رہتا ہے، میجورٹی کی بات نہیں کر رہی، کوئی ایک آدمی، تو پھر اس کے ایمان پر ہم شک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ، اب کیا ہے، جو سین سامنے آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ، اور چونکہ جنگ فتح، یعنی ایک ہم فتح حاصل کر چکے تھے مسلمان، تو فتح کو شکست میں بدل دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ مال غنیمت تقسیم ہونے لگ گیا. یہ چند ایک چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں، پورا واقعات تو آپ پڑھیں تو بہت بڑا تفصیل سے ہے. تو جب جنگ جیت لی مسلمانوں نے اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، تو اس ٹائم پہ عبداللہ بن جبیر آوازیں لگا رہے تھے کہ آپ رک جائیں. اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی اچھا. تو انہیں آوازیں لگا رہے تھے کہ مسلمانوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، لیکن مسلمان مال غنیمت دے کر نیچے آ گئے. اچھا میں بتا رہی ہوں کہ یوسف کو بہت تیز بخار تھا، رات کو اللہ تعالیٰ نے یوسف کو صحت دی، ہم نے یوسف کو دم کیا. ٹھیک ہے. اور بار بار یہ کہہ رہا تھا مما دم کر دو، مما اب سو جاؤ، اب سو جاؤ. تو پھر یہ مجھے کہہ رہا تھا میں سو جاؤ، میں کہی تھی آپ سو جاؤ. یہ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ کے کہتا مما اب سو جاؤ نا. تو ایسے کر کے تو اب یوسف اب ماشاء اللہ ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. اچھا میں سبق بھول جاؤں گی یوسف، بس کرو. تو وہ بھی نیچے آ گئے مال غنیمت. اس وقت ابھی مسلمانوں کے میں کمزوری تھی اور مال کی محبت تھی، لیکن انہیں یہ بات یاد نہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا آرڈر دیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے نیچے، آپ نے کہا کہ ہمارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، نیچے نہیں اترنا. پھر کیا ہوا، خالد بن ولید آئے اور پیچھے سے فوری اچاڑ کی اور ایسی بگدڑ مچی. ایک صحابی ہیں، پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے، میں سن رہی تھی ان کے بارے میں، کہ باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو قتل کر دیا. تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. پھر جب ان کے بارے میں آتا ہے کہ قصاص لینے کی باری آئی تو انہوں نے معاف کر دیا. ایسی بگدڑ مچی کہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ کیا وقت ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں پھر اللہ تعالیٰ جب آپ پہ بہت بڑی مشکل آتی ہے نا، تو آپ اچھے دنوں کو یاد کریں. اس کا مقصد یہ ہے، احد کے واقعے میں بدر کو بیان کرنا مقصد کیا ہے. آپ نہیں آپ ان کو کرو سائڈ پہ، جو بھی کرنا ہے، بچے تنگ کر رہے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ یعنی حوصلہ افزائی کریں، انکریج کر رہے ہیں
کہ بدر میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے 313 تھے، یہاں پہ تو 700 ہیں آپ، اور وہاں پہ 313 تھے، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، ٹھیک ہے، اور 313 بھی بچے بوڑھے سب ملا کے ہی تھے، تو وہاں پہ بھی تو اللہ نے مدد کی۔ تو وَلَقَدْ، اور البتہ تھے کہ ایک مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم گری ہوئی حالت میں تھے، کمزور تھے۔ آج تو تم 700 ہو، اس وقت 313 تھے، آدھے تھے۔ بس ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو، ٹھیک ہے۔ تقویٰ جو ہے اندر کا ڈر ہے، اور شکر کیا ہے؟ باہر کا ڈر ہے، باہر کی کیفیت کا نام ہے۔ شکر اصل میں لفظ شکر ہوتا ہے، شکر نہیں ہوتا، یہ بھی تھوڑا سا دھیان رکھیے گا، شکر، ٹھیک ہے، شین کے کاف کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ تو تقویٰ اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ استقولوا، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کے لیے، یہ وہی سارا واقعہ بیان ہو رہا ہے بدر کا ہی، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ مدد کیا کافی نہیں کہ وہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں۔ اچھا، کئی جگہوں پر 1000 کا بھی، سورہ انفال آئی تھنک، تو وہاں پر 1000 فرشتوں کا بھی ذکر آیا ہے، کئی جگہوں پر 3000 کا آیا، کئی جگہوں پر 5000 فرشتوں کا آیا ہے۔ تو اس میں ایک محدث ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے مسلمانوں میں تقویٰ دیکھا نا، پہلے 1000 اترے ہیں، پھر 3000 اترے ہیں، اور پھر 5000 فرشتے اترے ہیں۔ تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کہ تقویٰ بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح فرشتوں کی آپ مختلف جگہوں پہ پڑھیں نا، آپ کی یہ فوری کوشچن آئے گا کہ اچھا یہاں یہ لکھا ہے، یہاں یہ لکھا ہے، وہاں انفال میں یہ لکھا ہے۔ تو پھر اس طرح وہ بتا رہے تھے کہ اس میں تعداد کو بڑھایا گیا، اور جو 5000 فرشتے، یعنی میکسیمم جو ہے 5000 فرشتے نشان لگا، منزلین جو اتارے گئے، بلا کیوں نہیں، ان تصویروں اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور ڈرو، ویاتوکم اور وہ آئیں تمہارے پاس، من فورہم اچانک، ھذا یمددکم یہ مدد ہے تمہاری، اس میں ھذا یمددکم کہاں پہ؟ اسی طرح مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے، مصومین نشان لگائے گئے، ٹھیک ہے۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری، اس مدد کو، یہ جو فرشتوں کا اترنا۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ اس فکر کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو جبرائیل امین کا آپ نے سنا ہے کہ جو قوم لوط تھی، جبرائیل امین کے 600 سپارہ ہے نا، ایک پر پہ یوں بستی کو اٹھایا اور اوپر سے جا کے پلٹ دیا، تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا، جبرائیل امین ہی کافی تھے۔ یہ 1000، پھر 3000، یہ 5000، اس کے بارے میں اگر آپ کے کوئی کوشچن آتا ہے تو کوئی بھی، کیا آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ یہ کیوں آیا؟ فکر کیوں آیا؟ مسلمانوں کو تسلی دے، ان کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا فرشتوں سے، تو اسی تعداد کی زیادہ ہوگی، مسلمانوں کو تسلی ہوگی کہ نہیں دیکھو ہمارا رب ہمارے ساتھ، ہماری مدد کرے۔ لیکن انسانی فطرت میں بھی یہ ہے کہ انفرادی قوت سے متاثر ہوتا ہے، جب درس میں زیادہ خواتین ہوتی ہیں، ٹیمپو بھی ایک بنتا ہے درس دینے کا۔ آج بھی کر رہی ہے، ہاں ہوتا ہے ہے نا؟ میں کہتے تھے کلاس میں اتنے تو اسٹوڈنٹ ہو جسے ٹیمپو پر لے کے اٹھانے تھے۔ ہم درجہ بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اکثر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں شادی میں اتنے لوگ تھے، فلاں مجمع میں اتنے لوگ تھے، جب ہم اپنا لے کے چلتے ہیں پروٹیسٹ، دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ تھے۔ یہ چیزیں، یہ انسانی فطرت میں، انسان کی فطرت کی وجہ سے اس کی تسلی کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں، خیر وہ تو ایک الگ بات ہو رہی ہے کہ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، کہ اللہ مطمئن کر دے تمہارے دلوں کو، یہ اس لیے کہ تاکہ مطمئن کر دے تمہارے دلوں کو۔ اور یہ مدد جو فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی ہے نا، وہ من نصر، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا تھا کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس طرح سے وہ 1000 تھے، کتنے تھے سوری بتائیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے احد میں کتنے تھے؟ 3000 تھے، یہ بھی 1000 تھے لیکن 700 رہ گئے، یہ 3000 تھے، ٹھیک ہے۔ پھر 1000 آئے فرشتے، پھر 3000، وہ یہ تو خیر بدر کی بات ہو گئی۔ یہ جو بات چل رہی ہے یہ اس وقت کون سی چل رہی ہے؟ یہ بدر کی چل رہی ہے، یہ جو احد کی یہ پیچھے چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ بدر کے واقعے کو بیان کر کے احد میں تسلی دے رہے ہیں، یہ ابھی تک بدر کی بات چل رہی ہے۔
تو کہا جاتا ہے کہ احد میں بھی جو ہیں وہ فرشتے اترے تھے، اور بدر میں بھی، بدر میں تو ڈیفینیٹلی اترے ہی تھے۔ یہ فرشتوں کی جو مدد ہے اللہ کی طرف سے غالب اور حکمت والا ہے، کس لیے؟ لیقطع، تاکہ وہ کاٹ دے ایک بازو، ایک پورے کا پورا بازو، ایک پورے کی پورا ان کو یعنی بالکل ہلا کے رکھ دے۔ تو ابو جہل، یہ امیہ اور یہ سارے لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے، 70 سردار مارے گئے، 70 کافر مارے گئے۔ طرفاً ایک بازو، ایک جماعت، ایک حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، من الذین، ان لوگوں کا جو کافر تھے، او یکبتہم، یا ذلیل کر دے انہیں، ٹھیک ہے، فینقلبوا، پس وہ لوٹے، خائبین، نامراد ہو کر۔ یہاں تک بدر کا واقعہ۔ آگے پھر احد کا واقعہ آ رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ لیس لک، اس کے تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے نا، شہید ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے نا ایک یعنی اس دن یہ اپنا جو بلڈ تھا وہ صاف کرتے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، کیسے خلاف آ سکتی ہے؟ ہاں جی، اور اپنا بلڈ صاف کرتے جا رہے تھے۔ یہاں سے میں ایسے پڑھ دیتی ہوں، زیادہ صحیح رہے گا۔ چہرے مبارک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہوا تو آپ فرما رہے تھے وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ گویا آپ نے ان کی ہدایت سے نا امیدی کا اظہار فرمایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض جگہوں پہ کوئی اور بھی چیز آتی ہے کہ قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا، جن میں ان کے لیے بد دعا فرمائی، تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی، لیکن زیادہ تر وہی بات آ رہی ہے کہ دندان مبارک جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تھے؟ وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیس لک من الامر شیء، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے معاملے میں کچھ اختیار نہیں۔ اگر ہم اس کو با محاورہ ترجمہ کریں، اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے یا عذاب دے دے۔ آپ یہ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا، کیا ہوا بتائیے؟ ابھی میں نے کس کا نام لیا تھا؟ کچھ چیزیں نا جن کو جنگی مہارت تھی نا، وہ لوگ جیسے عمر فاروق ہیں، میرے آئیڈیل ہیں، اور اسی طرح خالد بن ولید بھی جو ہیں وہ بھی میرے آئیڈیل ہی ہیں۔ اپنے حساب سے بندے کو تب کی پسند ہوتی ہے، تو مجھے تھوڑا سا جہاد کی طرف ہے تو وہ اس وجہ سے مجھے ایسے لوگ زیادہ پسند ہیں۔ خالد بن ولید ایمان لیتے، ابو سفیان ایمان لیتے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات کہ خالد بن ولید ایمان لے۔ دیکھیں اسلام کو کتنی فتح حاصل ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل ایمان لے کے، ابو جہل کا بیٹا۔ اچھا، یہ خالد بن ولید کا مان لے کے آئے؟ خالد بن ولید عہد کے بعد ہی انہی دنوں میں، مطلب اس کی ایگزیکٹ تو مجھے نہیں معلوم ہے۔ فتح مکہ پہ لے کے آئے ہیں۔ اکرمہ، ہاں جی، اکرمہ اور ابو سفیان تو وہ آئے ہیں نا، یہ کب لے؟ لیکن خالد بن ولید کا تو میرے خیال میں شاید پہلے ہی آتا ہے۔ تو اکرمہ ابی جہل جو ہے وہ بھی ایمان لے کے، ابو جہل کا بیٹا ہے، پتہ ہے اکرمہ کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، اس کا پوری ایک آتی ہے تفسیر کہ وہ کس طرح سے ایمان لے کے، اکرمہ بن جہل ایمان لے کے، خالد بن ولید ایمان لے کے، اور ابو سفیان جو کہ قریش کا سردار ہے وہ ایمان لے کے۔ یہ چیزیں آ رہی ہیں، اس آیت سے کتنا سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں چاہے اللہ ان کو معاف کرے یا عذاب دے، بس بے شک وہ ظالم ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب آپ بتائیے اس آیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیس لک من الامر، اور اس کے علاوہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے کہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ جج نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کس طرح کا ہے، فلاں کس طرح کا ہے، فلاں جہنمی ہے تو فلاں جنتی ہے تو فلاں یہ ہے، فلاں یہ چیز بہت بڑی ہے اور بہت بری ہے، جو آج کل ایمان والوں میں بھی یعنی مسلمانوں میں، ایمان والوں میں تو نہیں میں کہوں گی، اللہ مجھے معاف کرے، مسلمانوں میں یہ چیز عام، ہم جہنمی کا ٹائٹل ایسے ہی لگا دیتے ہیں ساتھ۔ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جب اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کس کو؟ ہمیں دے سکتے ہیں اختیار؟ مجھے دے سکتے ہیں کہ میں کسی کو جہنمی کہہ دوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تھوڑی سی زجر، مطلب تھوڑی سی ڈانٹ کے انداز میں کہہ لیں یا سمجھایا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ کون سے صحابہ ایمان لیتے ہیں، ٹھیک ہے،
اللہ اکبر کبیرہ. اس سے اگر ہم پکڑ لیں نا یہ بات تو یقین کریں ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو سکتا ہے. ہمیں اپنے جو اعمال ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے اتنے سے نظر آئیں گے, اتنے سے, بلکہ کچھ بھی نہیں, بلکہ ہم کہیں گے ہم تو بہت گنہگار ہیں. آپ سب سے پہلے ہم اپنے اندر دیکھیں کہ میں کیسی ہوں, پھر دیکھیں وہ کیسی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب کو دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری ہے. عموماً عام طور پہ جو یعنی علماء کی بات تو ایک الگ ہے نا, وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں. عام طور پہ جیسے ٹیچرز ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہیں, ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کی ریکمنڈ کی ہوئی چیز کو پسند نہیں کر رہا ہوتا, ایک جو لائر ہے وہ دوسرے لائر کی چیز کو پسند نہیں کر رہا ہوتا. عمومی طور پہ یہ ہو رہا ہے, ایک ٹیچر ہے وہ دوسرے کو نہیں پسند کر رہا ہوتا کہ اچھا اس نے یہ میتھ کا کوشچن کروایا, اس نے غلط کروا دیا, میں ٹھیک ہوں. ایک پرنسپل دوسرے پرنسپل کو پسند نہیں کر رہا ہوتا. اس طرح کس سے کیوں ہوتا ہے؟ آپ سوسائٹی میں چلے جائیں, نکلیں آج آپ باہر, اور آج کو یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوں گی آپ کو. اس طرح نہیں ہونا چاہیے, آپ کو پازیٹیو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور خاص طور پر جب آپ یہ قدر لگا دیتے, کہتے ہیں یہ تو بے ہدایت ہے, اس کو تو ہدایت ملنی ہی نہیں. ایسے جملے استعمال کرتے ہیں نا, بے ہدایت کا لفظ جملہ استعمال کرتے ہیں. بے ہدایت کا کیا, لوگ سیدھا ہی کہہ دیتے تو ہے ہی جن, تو جنت میں جائیں گے, ایسے بھی کہہ دیتے. ہاں کہہ دیتے, ایسے ہی کہہ دیتے. اللہ ہمیں معاف کر. ان کا تو پھر معاملہ ہی الگ ہے نا, جو خود کو کہہ رہے ہیں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا. ہم اس وقت بات کریں کہ ہم کسی پر کس طرح سے یہ کر سکتے, کسی کو یہ ٹائٹل کیسے دے سکتے ہیں. یہ آیت بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. اس کا پس منظر آپ کو بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس ٹائم پہ, آپ دیکھیں کہ اس وقت حالت کیا ہوگی صحابہ کرام کی. اور آتا ہے کہ 10 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر چل رہے تھے, ڈائریکٹ تیر چل رہے تھے, 10 صحابہ شہید ہوئے ہیں اللہ کے نبی کو بچاتے بچاتے. ایک آتا, ایک شہید ہوتا, ایک کو تیر لگتا, پھر دوسرا آتا, پھر تیسرا آتا, پھر چوتھا آتا. 10 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے شہید ہوئے. اس ٹائم پہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ لوگ اندازہ بھی کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ساتھ صحابہ کرام ہوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیلمٹ کی جو کڑیاں تھیں وہ کس طرح سے گڑی ہوئی تھیں, اور کس نے کھینچی تھی. کن کا نام آتا ہے ہم اس میں پڑھیں گے کہ انہوں نے جب کھینچا تو ان کے اپنے دندان مبارک شہید ہو گئے. آئی تھنک طلحہ یا کوئی بھی اس طرح کا ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ وہ بھی جب انہوں نے اس کو دانتوں سے کھینچا, دانتوں سے کھینچنے کی کوشش کی, اس قدر بلڈ. اور حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو چٹائی تھی اس کو جلا جلا کے آپ کے زخموں پر رکھ رہی تھی, اور وہ کیا صورتحال تھی, اور بلڈ بہت زیادہ ضائع ہو چکا تھا. نصیبہ کا واقعہ یہیں پر آتا ہے. نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی عملی طور پر فزیکلی اس جہاد میں حصہ لیا اور کئی کفار کو قتل کیا. اور جب وہ بھی جب کہا جاتا ہے کہ جب شہید ہوئے ان کو غسل دیا گیا تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر زخم کے نشان. یہ مجھے کنفرم نہیں کہ وہ اس میں شہید ہوئی ہیں کس طرح سے, یا وہ وفات نہیں, لیکن یہ ہے کہ نصیبہ بھی ان نے فزیکلی اس جنگ میں غزوہ احد میں لڑی. اور بھی صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تھیں ان میں, جیسے حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چٹائی, یعنی خواتین بھی ساتھ تھیں. آگے چلتے ہیں. اور اللہ ہی کے لیے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وللہ, اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے. یعنی اگر جو کچھ زمین و آسمان میں اسی کے لیے تو اختیار بھی اسی کا ہی ہے. لیس لک من الامر کی بات کر رہی, تو اختیار بھی اسی کا ہی ہے. وہ چاہے یغفر لمن یشاء, وہ چاہے جس کو چاہے معاف کر دے, اور یعذب من یشاء, جس کو چاہے عذاب دے دے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ خوب بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی سخت ترین آیت ہے یہ کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے عذاب دے دے. یہ کرتے ہیں ہم اس کو حل کر, یہ مجھے دیجیے گا. ہاں ویسے 3 اور آیتیں تھیں وہ کرنی کے. اب یہاں پر آگے ذکر آ رہا ہے ربا کا. یہ کیوں آیا؟ کہ ابھی تو چل رہا احد کا معاملہ, بیچ میں بدر کی بات آئی,
کہ انکریج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدر کا واقعہ بیان کیا۔ اس سے کیا ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ احد کا واقعہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بدر کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ جب آپ کسی مشکل میں آتے ہیں تو آپ اچھے دنوں کو یاد کیجیے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ میں زیادہ تر میاں بیوی کے جھگڑے کا بات کرتی ہوں کہ جب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، اس کو تو لائٹ لینا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ یہیں پہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑا زیادہ شیطان کرواتا ہے اور کم ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ اس وقت تو یاد کر لیں کہ جب آپ کے شوہر نے آپ پر کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا عمل کیا ہوگا، یا ان دنوں کو یاد کر لیں جب آپ بہت اچھے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس حالات آپ کے صحیح نہیں ہیں تو آپ ان حالات کو یاد کر لیں کہ جب آپ اچھے حالات میں تھے تو تب بھی ڈھارس بن جاتی، سمجھ آئی؟ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ عورتیں کیا کہہ دیتی ہیں، ہم نے تو تمہارے گھر میں کچھ سکھ پایا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ جملہ بتایا کہ عورت یہ بات کہتی ہے، ہاں یہ تو بچے کہتے ہیں نا، آپ نے کیا ہی کیا، ساری زندگی ہمارے لیے بنایا کیا گیا، وہ کھپ جاتا ہے بیچارہ۔ اور عورتیں یہ بات کہتی کہ ہم نے تو کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں جب سے ہم اپنے باپ کے گھر سے آئے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اچھے وقت تو یاد کر لینا چاہیے، کبھی اچھا وقت بھی تو تھا نا، کبھی اس نے تو آپ سے محبت کا اظہار بھی تو کیا ہوگا، کبھی کچھ تو کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سب بس ایسے ہی ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو یہ اچھے وقت کو یاد کرنا چاہیے۔ اب آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ ربا بڑھا چڑھا کر، یہ مرکب سود کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے اس میں دیکھا تھا، میں نے کہا تھا نا ایک آیت آئے گی۔ یہ آیت جو ہے، یہ والی آیت سود کی، اب یہاں پر ابھی سود مکمل طور پر حرام نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ آیات بھی پہلی ہی ہے، یہ آیات ابھی وہ جو ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، اس وقت سود مکمل طور پر اس کو جنگ کہہ دیا گیا تھا، یہ ابھی سٹارٹ ہے۔ پڑھا تھا نا سود اور شراب کو کیسے حرام کیا، گریجولی حرام کیا گیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ اس وقت ابھی مسلمان ٹوٹے ہوئے تھے، جب کوئی انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، ٹوٹ جاتا ہے سے مراد بالکل اندر سے ختم ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت مسلمان ٹوٹے ہوئے تھے، تو اس وقت وجہ کیا تھی؟ مال کی محبت، مال غنیمت ہی پٹ رہا تھا تو نیچے اترے تھے نا، اگر وہ درہ نہیں چھوڑتے تو ادھر سے ہی تو آئے تھے خالد بن ولید، اگر وہ نہیں چھوڑتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے مال کی محبت کی وجہ سے، کمزوری تھی، تو اس وقت ابھی ٹوٹے ہوئے تھے، تو ساتھ ہی یہ والی آیات ہوتی ہیں کہ اے ایمان والو تم سود بھی نہ کھاؤ۔ یہ اس کے ساتھ آئی ہے یہ والی آیات، اور یہ پہلی آیات ہے، یہ احد والی آیات بھی پہلی ہے اور یہ ربا کی پہلی آیات ہے۔ تو بس اس کے یہی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ اسی کا حصہ، اسی کا پارٹ ہے، اور ڈرو اللہ سے کہ تم سود بھی نہ کھاؤ۔ یہ جو ایمان، جو مال کی محبت ہے، اسی کی وجہ سے سود کھایا جاتا تھا، اور مرکب سود کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کام بھی نہ کرو، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ، اور ڈرو اس آگ سے وہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا آ رہا ہے، اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کام بھی نہ کرو، جیسے کہ تم وہاں پر تم نے یہ سب کچھ ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی ہے، یہ کام بھی نہ کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تھوڑی سی طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ وہ تو پھر صاف واضح آیات ہے نا، وہ والی تو وہ تو آپ کو پتہ ہی حجۃ الوداع کے موقع پہ اتری تھی، بالکل لاسٹ احکامات ہیں وہ جو ہم نے پڑھی ہیں، جس میں ہم بہت کافی دیر تک رکے تھے، وہ تو لاسٹ بالکل اینڈ میں جا کے یہ حرام ہوا تھا۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ وہ جو ہے جیتی ہوئی جنگ ہم لوگ ہار گئے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔